بات کریں ماں کے حوالے سے، اور جب احسن ہماری اس ماں سے ملاقات کروا رہے تھے جن کے اپنے بچے ماں کو گھر میں کام والی بنا کے رکھتے تھے، اور بہویں کس طریقے سے جو الفاظ استعمال کرتی تھی، جس کے بعد وہ بنت فاطمہ میں رہ رہی، تو مجھے میری امی یاد آ گئیں. اور میری امی یہاں نہیں رہتی، کراچی میں رہتی، لاہور میں رہتی ہیں، اور صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف ایک دن کی جو ہے نا وہ فلائٹ لے کے جاتی ہوں صرف اپنی امی کو دیکھنے کے لیے. اور دوسری جانب جو میں ایسے بدبخت لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جو ماں کی زندگی میں ہی ماں کو، اور اسی شہر میں ہوتے ہیں، ماں کو خود سے علیحدہ کر دیں. میمونہ آپا، ماں تو ایک ایسی ہستی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جب والدہ چلی گئی تھی تو اللہ پاک نے کلیم اللہ سے کہا تھا کہ موسیٰ اب دھیان سے، اب ماں نہیں ہے. بالکل ایسے. اور دوسری طرف ہم ایسی مثالیں دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. دیکھیے مدیحہ، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ قصور ہمارا بھی ہے، تربیت کا بھی ہے. ہم بچوں کو شروع ہی سے دکھاتے بھی ایسا ہیں کہ ہم خود اپنے والدین کے زیادہ قریب نہیں ہوتے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے، بڑوں کا، بزرگوں کا ساتھ ہوتا تھا. بہت کچھ بچوں کو ماں باپ نہیں بھی سکھائیں، دادی دادا نانی نانا سکھا لیتے تھے. بالکل بالکل. اور اب ایسا ہے کہ ہم نے پرائیویسی، اس کے بعد پھر ہم نے جو اسکول سسٹم رکھے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہم نے بچوں کو بنا دیا آئسولیٹڈ سا. اب ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ خالی وہی قصوروار نہیں ہیں، اس میں ہر ایک کا ہاتھ ہے. جہاں تک تعلق ہے قرآن و حدیث کا یا ہماری اسلامی شریعت کا، تو دیکھیے اسلامی شریعت جب کسی اور معاملے میں ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پرٹیکولرلی اس معاملے میں کیوں ہوگی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بعد سب سے زیادہ عمل جو ہے جہاد کا ہے. اس پر بھی لے جاتے وقت آپ صحابہ سے پوچھتے تھے تمہارے گھر میں ماں ہے، باپ ہیں؟ اگر وہ بزرگ ہوتے تو پوچھتے ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ان کا خیال ہمارے سوا کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو فرماتے تمہارا جہاد ان کی خدمت میں ہے. تو جہاد سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو اجر مل رہا ہے ماں کا خیال رکھنے میں، اور جیسے آپ نے شروع میں واقعہ کوٹ کیا کہ کندھے پر اٹھا کے حج کرانے والی بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رحمت کہ اللہ نے مثال ماں کی ممتا سے دی. بالکل اپنی محبت. ہاں اس دنیا میں، اس آپا میں کائنات میں، آپ کی بات کر کے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپا یہاں پہ ان خاتون کے 8 بچے ہیں. آپ جانتی ہیں آپا ان کی 2 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں. ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا ان کو رکھنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے خدا را ادھر سے نکالو اور بنت فاطمہ لے جاؤ مجھے. اب آپ دیکھیں کہ جس عورت نے 8 بچے پیدا کیے ہوں اور وہ منہ دیکھ رہی ہو کہ میں کس کے گھر میں رہوں، یہاں تک کہ یہ ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ رات کو دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، دروازہ نہیں کھلتا تو کہاں پہ بیٹھتی تھی ہم آپ؟ بیٹا کبھی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاؤں، کبھی کہاں بیٹھ جاؤں، نیچے دکان پہ بیٹھ جاؤں. نیچے مارکیٹ تھی نا ہمارے گھر کے پاس، سیڑھیوں پہ. آپ دیکھیے میں آپا آپ کے ساتھ جمیل بھائی بھی موجود ہے، جواد بھائی موجود ہے. میں چاہوں گا آپ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ماں سے اگر ایسا سلوک کریں گے تو دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہے. جی جواد بھائی اور جمیل بھائی آپ بھی بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ خدمت برس کروں، دیکھیے آج عنوان بڑا سامنے کا ہے لیکن یقین مانیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت گفتگو کرنا، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ یعنی کائنات کا وجود اللہ نے ماں سے رکھا ہے، تو میرے پاس یقین مانیے الفاظ نہیں بن پا رہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم جس نام نہاد ترقی کی دوڑ میں جانوروں کی طرح دوڑتے جا رہے ہیں، اس ترقی کی ریس میں تو شاید ہم بہت آگے نکل گئے، لیکن اخلاقیات اور انسانیت کی ریس میں شاید ہم سب سے پیچھے رہ گئے. آج قرآن مجید برہان رشید نے تو ماں باپ کا اتنا مقام بیان فرمایا تھا کہ جہاں اپنی عبادت کا تذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، وہاں پہ ماں باپ کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور احسان ماں باپ کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے پوچھا من ابرو، کس کے ساتھ نیکی فرماؤں؟ حضور نے فرمایا اموں کا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من ابرو، فرمایا اموں کا. تیسری بار پوچھا من ابرو، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اموں کا. اس نے چوتھی بار تعجب سے کہا یا رسول اللہ این ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کا درجہ کہاں ہے؟ فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا حصہ ہے. اسی طریقے سے روایت میں من اراد ان یخفف اللہ علیہ سکرات الموت، جو موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی دم آسانی سے نکلے، فلیکن لقرابتی وصولا ولوالدیہ بارا، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. یہ جو ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں.
میں اپنے سامنے سننے والے کی خدمت عرض کرتا ہوں، آج یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ماں کی، کل ان کے بچے جب صاحب اولاد ہوں گے، کل وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج ممکن ان کو پھر کسی شیلٹر نے سایہ دے دیا، کل ممکن انہیں کوئی سایہ نہ ملے. اب وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں دروازے کے باہر رات گزار رہی ہوں، وہ ماں جس نے گیلے پہ بچے کو رہ کے اب 7.5 اپنے سینے پہ گزارا، وہ آج سیڑھیوں پہ در بدر بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لعنت ہمارے معاشرے کے لیے نہیں ہے کہ جس میں ماں کی یہ جو ہے بے قدری ہمارے سامنے کی جائے. اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، نہ نمازیں قبول نہ روزے قبول جب تک ماں باپ ناراض ہیں. نہ روزے قبول. بالکل جواد، میں چاہوں گا جمیل بھائی بھی اس میں شامل ہو کر ہمیں بتائیں، لوگوں سے اپیل کریں کہ کس طرح ان کو ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، پھر بنت فاطمہ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. جی جمیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. بڑا المیہ ہے، بڑا کرب اور بڑے دکھ کا مقام ہے، اس لیے کہ میں احسن بھائی یہ سنتا آیا ہوں بچپن سے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، اور انسان کا پہلا پیار حقیقت میں اس کی ماں ہوتی ہے. لیکن مجھے حیرت کی بات ہے، جب اسے دوسرا پیار ملے تو وہ ماں جو اس کی زندگی میں پہلا پیار بن کر آئی تھی، انسان اسے کس طرح بھول سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. بچپن میں ہمیں پتہ ہے، ہم بھی تھے، ہمارے بچے بھی ہیں، جب کسی کو کہتی ہے نا کہ ماں وہ یہ میری ماں ہے، بچہ چھوٹا اس کو کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے، وہ تو لڑتا ہے، اپنی ماں میں گھستا ہے، نہیں یہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، تیری ماں نہیں ہے. تو بچے کو جب چڑھاتے ہیں یا غصہ دلاتے ہیں یا پیار کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی ماں کے قریب جا کہتے ہیں میری ماں ہے. وہ بچہ کودتا ہے کہ نہیں میری ماں ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے، جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہ نہیں، ایک بھائی کہتا ہے نہیں تیری ماں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تیری ماں ہے، تیسرا کہتا ہے تیری ماں ہے. تو یہ انسان کا ایسا المیہ ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو ماں اولڈ ایج ہاؤس میں ہے اور بچہ مدر ڈے منا رہا ہوتا ہے. یہ اس دنیا کا المیہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جبکہ بوٹی اگر کچی ڈالی جائے زمین تو وہ بالکل فرائی ہو جائے، اتنی دھوپ کے اندر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے اسے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جب ایک دفعہ اسے تکلیف ہوئی تھی نا، تو نے اس تکلیف کا شاید حق ادا کر دیا، اس سے زیادہ تو نے حق ادا نہیں کیا ہے. تو بعینی میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ قرآن کا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. یہ میں اور آپ کیا وصیت کریں گے؟ اللہ نے وصیت کی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے. اسپیسیفکلی جیسے کل کیونکہ یوم علی تھا، اور کیا جمیل بھائی نے کل، جمیل بھائی کی والدہ تو دنیا میں نہیں، ہم نے ان کو سلام پیش کیا تھا، کیونکہ دیکھیں ہمارے دلوں میں جو حب ہے رسول پاک کا، عشق ہے اہل بیت ہے، یہ ہماری ماؤں کی ہی دین ہے، یہ ہمارے ماؤں کی ہی تربیت ہے. اور میں جو آج جہاں پر بیٹھی ہوں اور جو مجھے تھوڑی بہت نعت پڑھنی آتی ہے، جو تھوڑی بہت سوز خوانی کرنی آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے گھر میں میری ایک ایسی ماں موجود ہے جو کہ نعت خوان ہے اور وہ بیمار ہے، لیکن ان کو کبھی بھی بیماری میں کہیں سے اگر کال بھی آ جائے کہ آپ نے کہیں میلاد پڑھنا ہے تو میری ماں نے کبھی بھی اپنی صحت نہیں دیکھی، وہ لوگوں کے سہارے لے کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں. اور یہ آج تک یہ دیکھ بھی رہی میری امی اور ان کی گود میں کوئی 3 ماہ کی میں موجود ہوں اور بیمار ہے بہت عرصے سے. تو میری آپ تمام تو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ الماء سحرہ بخاری میری والدہ کا نام ہے، کہ اللہ پاک ان کو شفائی، ان کی پرانی نصیرت وہ تھوڑی ہیلدی تھی. تو میں جب بھی کوئی ایسی ماں کے بارے میں سوچتی تو میں سوچتی ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ماں بیمار ہو اور میری ماں مجھ سے دور ہو، تو کوئی دل کرتا ہے کہ اڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں. اور میری ماں تو میرے شہر میں بھی نہیں ہے. تو یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے ماؤں کو بانٹ دیتے ہیں، جو اپنے شہر میں اپنی ماؤں کو ایسے ہی دوسرے گھر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ بے آسرا لوگ رہتے ہیں. یہ بالکل سمجھ سے قاصر بات ہے. بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں آپ کی والدہ کے لیے، اور آپ وہ تمام مائیں جو بیمار ہیں سب کے لیے دعائیں. بالکل تو تمام ماؤں کے جتنی لیے، بیمار ہیں اور جو نہیں بھی بیمار ہیں، جن کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب میں آپ ظاہر ہے آپ کی والدہ ہماری والدہ کی طرح، ان کے لیے بہت سی دعائیں. میری والدہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے بہت سی دعائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میری ماں کا میں چہرہ نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا. آپ یقین کیجئے مدیہ، ان کا چہرہ اگر نہ دیکھوں تو مجھے وہ دن میرا اچھا نہیں گزرتا، مجھے اچھا لگتا بھی نہیں ہے. ایک اور میں یہ دیکھیے میری بھی والدہ کی پکچرز میں مدیہ چل رہی ہیں اور میں ان کو بھی سلام کرنا چاہوں گا. اور آپ جانتے میری والدہ جو ہیں وہ پچھلے، یہ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں، اور پچھلے کتنے دنوں سے میری والدہ مجھے بول رہی ہیں کہ بیٹا میں کراچی میں ہوں تو مجھے بنت فاطمہ لے کے چلو.
میں یہ میرے بچوں کے ساتھ ہے میری والدہ. اچھا کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت وہ اٹیچڈ ہے اور بچے ان کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں, وہ روز دادی کے ساتھ بیٹھنا, اور اگر دادی ٹریول کر جائیں کہ یو کے چلی جائیں یا کہیں اور ہوتی تو بالکل گھر میں کسی کی وہ رونق نہیں ہوتی ماں کہ لاہور رونق میں ہے ہے گھر یا کی, ادھر نہیں ہے. ماں تو گھر کی رونق ہے. بالکل.